دوستو آج ہم جانیں گے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ کیسے بنے اور ان کی خلافت دور میں کن کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ دوستو خلافت کے معنی پیچھے آنے کے ہیں اور اسی سے جانشین ہونے کے معنی نکلے، اور تاریخ اسلامی میں زیادہ تر خلافت اور خلیفہ استعمال ہوا ہے۔ دوستو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غمزدہ واقعہ 12 ربیع اول 11 ہجری یعنی 8 جون 632 عیسوی کو پیش آیا۔ مسلمان درد و رنج اور غمزدہ سے ٹوٹ پھوٹ گئے۔ جب لوگ اس عظیم غم سے ابھرے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل پر گفتگو کرنے لگے۔ پورے مدینہ منورہ کا یہی حال تھا اور وہ سوچ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا، اور معاملہ یہاں تک پہنچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور خلیفہ کے انتخاب کا اہم موضوع بن گیا۔ چنانچہ بعض انصاری سرداروں نے حضرت ابو بکر اور مہاجرین کو اجتماع کے زیر بحث معاملے سے فوراً آگاہ کیا اور تشریف لانے کی درخواست کی، کیونکہ انصار کے بعض سمجھدار لوگوں کو خوف ہوا کہ اگر اسی طرح انصار کے ایک طبقے نے اس اہم معاملے پر کوئی فیصلہ کر ڈالا اور اس میں مہاجرین کے سردار شریک نہ ہوئے تو امت میں ایسا اختلاف پیدا ہو جائے گا جو کبھی دور نہ ہوگا۔ تو حضرت ابو بکر بعض سردار اکابر صحابہ جیسے حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ وغیرہ کے ساتھ اجتماع میں شرکت کرنے کے لیے سقیفہ بنی سعدہ پہنچے۔ انصاری صحاباؤں نے اپنے مہاجر بھائیوں کا پرجوش استقبال کیا اور خلیفہ کے انتخاب کے مسئلے پر اپنی بحث سے انہیں آگاہ کیا۔ انصار کا دعویٰ تھا کہ خلافت ان کا حق ہے کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو پناہ دی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور اسلام کو پورے عرب میں غالب کیا۔ حضرت ابو بکر نے ان کے دعوے کی تائید کرتے ہوئے مہاجروں کے حق کی افضیلت کا ذکر کیا کیونکہ انہوں نے انصار سے پہلے اسلام قبول کیا، سخت حالات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور اسلام کو غالب کرنے میں انصار سے زیادہ کام کیا۔ انصاری سرداروں نے مہاجرین کی افضلیت تسلیم کر کے صلح کی یہ راہ نکالی کہ ایک امیر مہاجروں میں ہوگا اور ایک انصاری میں سے۔ تبھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بڑی سمجھداری اور لیاقت سے فرمایا کہ اقتدار اور تقسیم نہیں کیا جا سکتا، خلیفہ تو ایک ہی ہو سکتا ہے اور یہ مہاجرین یعنی قریش کا حق ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امام یا حکمراں قریش میں سے ہوں اور وزیر انصاروں سے ہوں گے۔ یہ سن کر انصاری سرداروں نے مان لیا کیونکہ وہ قریش کی طاقت سے واقف تھے اور جانتے تھے کہ ان کے سوا اور کوئی عرب پر حکمرانی نہیں کر سکتا۔ پھر وہ اپنے محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے تھے۔ معاملہ گرم دیکھ کر کے ابو بکر نے خلیفہ بنانے کے لیے حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ کا نام پیش کیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر کے فضائل بیان کر کے کہا کہ آپ کی موجودگی میں اور کوئی خلیفہ رسول نہیں بن سکتا، اور اٹھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ بیعت کر لی۔ ان کا بیعت کرنا تھا کہ سقیفہ میں موجود تمام لوگوں نے بڑی جوش و خروش سے حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی اور ان کے انتخاب کی خبر سب جگہ پھیل گئی۔ انہوں نے لوگوں کے سامنے تقریر کر کے کہا کہ کچھ لوگوں نے مجھے خلیفہ بنا دیا ہے، اگر آپ تصدیق کریں گے تو میں کام کروں گا، ورنہ کسی دوسرے بہتر آدمی کو خلیفہ بنا لیں۔ مگر سب لوگوں نے خوشی خوشی آپ کی خلافت کی بیعت کر لی اور آپ مسلمانوں کے اہل رائے کے اتفاق سے اسلام کے پہلے خلیفہ ہو گئے۔ اس طرح اسلام کی پہلی خلافت وجود میں آئی۔ آپ کی خلافت کا دور 632 عیسوی سے 634 عیسوی تک رہا۔ آپ نے کل 2 برس 3 مہینے اور 11 دن حکومت کی اور اس طرح آپ خلافت راشدہ کے پہلے خلیفہ بنے۔ دوستو آپ چاہیں تو اس واقعے کو اس کتاب میں دیکھ سکتے ہیں اور اس کا اچھے سے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ دوستو اگلی ویڈیو میں ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آغاز خلافت کے بارے میں جانیں گے۔